حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مقدس یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو خواب کی شکل میں اللہ کی طرف سے یہ قربانی کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ہمارے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسلسل 3 روز تک آپ یہ خواب دیکھتے رہے، ایسا محسوس فرماتے کہ میں اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ تیسرے روز کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے پر یہ خواب بیان کیا جس کا تذکرہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس نے جناب سیدنا اسماعیل کا جوابی جو فقرات اور الفاظ تھے ان کو بھی اپنی زبان میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کا تذکرہ کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا حضور، آپ کو جس امر کا حکم فرمایا گیا ہے آپ اسے پورا کیجئے، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نہایت صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کریم کے ان پاکیزہ الفاظ میں اور حضرت سیدنا ابراہیم اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس مکالمے میں ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہر ذی شعور انسان کے لیے بے پناہ سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیرانہ سالی میں اس آزمائش سے گزارا گیا کہ بڑھاپا اور بڑھاپے کا وحید سہارا آپ کا لخت جگر اسماعیل، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم کہ آپ انہیں ذبح کریں، تو جناب سیدنا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے قطعاً اس میں کوئی پس و پیش نہیں کی کہ کہیں اپنے بارے میں سوچا ہو کہ میں شاید یہ میرا کوئی وہم ہے یا مجھے کوئی ایسا اندیشہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں یہ کوئی خواب کی بات ہے، اس کے اوپر کیا عمل ضروری ہے، نہیں، فی الفور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں، اس کی بجا آوری میں ہمتاً مستعد ہو کر کے تیار ہو گئے اور قربان جائیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ نے یہ ذکر کیا تو آپ نے بھی کوئی پس و پیش نہیں کی، کوئی لیت و لعل، کوئی بہانہ کہ ابا حضور یہ کیا آپ خواب بیان فرما رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ گرامی قدر والد محترم آپ کو جس امر کا حکم ہے آپ وہ پورا فرمائیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، میں آپ کی حکم کی بجا آوری میں کسی قسم کی بھی پس و پیش نہیں کروں گا۔ یہ کیا تھا؟ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نبوت کا خاندان،
اس سے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو خواب کی شکل میں بھی، رؤیا کی شکل میں بھی حکم ملے، وہ ان کے لیے وحی الہی ہے، وہ اللہ کا حکم، اور اس میں پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ محض میرے خواب کی کوئی بات ہے لہٰذا اس کو پورا کرنا میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت اس کے لیے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے اس میں بالکل نفسانی خواہشات کو یا خوف کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا۔ اس سے پہلا سبق میرے آپ کے لیے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں بظاہر ہمیں آپ کو کتنی بھی سنگینی کا صورت کا سامنا ہو، اللہ سبحانہ کے حکم کی بجا آوری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ دوسرا، والد بمنزلہ باپ کے، اس کا حکم بظاہر مجھے آپ کو اتنا ہی سخت لگے مگر اسے مان لینے میں عافیت ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مقدس نے جہاں کہیں والدین کا تذکرہ فرمایا اس میں یہی حکم ہے کہ تم والدین کی ہر حکم کی بجا آوری میں اپنے آپ کو پیش کرو، پوری کوشش کرو اس کی تعمیل کی، تا وقت کہ میرا والد مجھے یا میری ماں مجھے کسی حرام کام کے ارتکاب کا حکم نہ دے، کفر کرنے کا حکم نہ دے۔ باقی معاملات میں جہاں تک جائز امور میں بظاہر وہ مجھے کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگتا ہو، میرے لیے ماں باپ کے حکم کی بجا آوری ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ قاعدہ اور ضابطہ مقرر کیا کہ اللہ سبحانہ کے ساتھ کفر یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف اگر ماں باپ کو حکم دیتے ہیں تو اس کی بجا آوری آپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنے بھی احکام کی تعمیل میں آپ کے لیے والدین کے حکم کی بجا آوری، ماں کے حکم کی بجا آوری، یہ اللہ کے رسول کی رضا ہے، اللہ سبحانہ کی رضا ہے۔ اور یہی سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تیسری بات، قرآن مقدس یہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ذکر کیا قرآن پاک نے، کہ جس وقت یہ دونوں بزرگ اس مشکل ترین امر کی بجا آوری میں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اور عین پورے تیقن کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لٹا لیا، چھری ہاتھ میں ہے، آپ نے پوری قوت کے ساتھ آپ کے گلوئے نازک پر چھری جب چلائی، اللہ سبحانہ کی طرف سے یہ ارشاد کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نے تمہیں بہت عظیم اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ سبحانہ کے حکم کے تحت حضرت سید الملائکہ
جبریل امین علیہ السلام نے مینڈا لا کر کے رکھ دیا، اور آپ نے جب آنکھیں کھولی تو اسماعیل کی بجائے وہ مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ اب وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے دو مفہوم ہیں کہ اللہ سبحانہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے کو بھی بچایا، ان کو بھی سلامتی عطا فرمائی، اور پوری زندگی ابراہیم کے بعد عالم اسلام میں اللہ سبحانہ نے اس امر کو جاری فرما کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سنت کی جاری فرما کر کے صبح قیامت تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تذکرہ زندہ اور سلامت فرما دیا۔ یہ قرآن مقدس کا خلاصہ کہ اللہ سبحانہ نے آپ کی اس یاد کو اتنا شرف قبولیت بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے صحابہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے، آپ کی یہ سنت ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کریم جب تم نیک نیتی سے آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کے اس حکم پر عمل کرو گے، اللہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، حضور نبی اقدس علیہ السلام نے قربانی کرنے والے مسلمانوں کے لیے دوسری خوشخبری یہ بیان فرمائی، اور اس میں حضور نے ترغیب بھی دلائی، ہمیں ہدایت فرمائی۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام فرماتے سمنوا ضحایاکم فإنہم علی الصراط مطایاکم، لوگوں اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب پالا پوسا کرو، انہیں موٹا تازہ کرو، ان سے انس پیدا کرو۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ پل صراط سے گزرنے کے لیے انہیں تمہاری سواریاں بنا دے گا۔ یہ کتنی بڑی عطا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء صلحاء امت نے یہ تلقین فرمائی کہ جس وقت کوئی مسلمان قربانی کرتا ہے اس کے اپنے ذاتی جذبات اور ایمان کی قوت اتنی اس میں ہونی چاہیے کہ اگر آج مجھے میرا رب میرا بیٹا ذبح کرنے کا بھی حکم دے دیتا تو میں اپنے بچے کو ذبح کرنے سے پیچھے نہ ہٹتا، میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، امت مسلمہ پر، کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کا اجر عظیم ہمارے لیے رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت بھی آپ پر پہلے عرض کی، میں پھر دوہرا رہا ہوں۔ میرے وہ عزت کے لائق بھائی مسلمان دوست بزرگ جو قربانیوں کا جانور ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وقت بہت قریب آ گیا ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نیتوں کو خالص کریں۔ کہیں ہمارے ذہن و فکر میں ماذ کہ میرے بچے دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں جانور قربانی کا بندھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے میرے لیے ایک بات پیدا ہو جائے کہ یار فلاں بندے نے بڑی خوبصورت قربانی کی ہے، ان چیزوں کو ذہن سے کھرچیں۔ اللہ تیرے رسول کا یہ حکم ہے، تیرا حکم ہے، ہم تیرے حکم کی بجا آوری میں تیرے پاک رسول کی سنت میں رب العالمین ہم یہ اپنے طرف سے جو بھی خدمت کر رہے ہیں تو اپنی مہربانی سے اسے قبول فرما لیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو اور نمایاں پہلو
وہ یہی ہے کہ ہر عمل میں اپنی نیت کو خالص کرو۔ تعمیر کعبہ اس دور میں کتنا بڑا مرحلہ تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمانے کے بعد جو الفاظ قرآن کریم ان کی دعا کے نقل کرتا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو یہ خدمت ہم سے قبول فرما لے، یہ خدمت تو ہم سے قبول کر لے۔ آج میں اگر مسجد میں یا کسی نیکی کے کام پر 2-4 اینٹیں لگانے کے بعد میں یہ ذہن بنا لوں کہ لوگوں میں میری دھاک بیٹھ جائے، عزیزو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس معمولی سی غفلت کی بنیاد پر میری آپ سے نہایت ادب سے التجا ہے کہ بھائیو نیتوں کو خالص کرو۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ عرض کیا تھا کہ غفلت ہمارے اوپر، یہ شیطانی وسوسے ہمارے اوپر اس قدر چھا چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے عمل بہت بڑا ضائع کر لیتے ہیں۔ لہٰذا قربانیاں آج کے دور میں کوئی آسان کام نہیں رہ گیا۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے ہمارے درمیان، ہم بظاہر بڑے خوشحال نظر آتے لیکن اندر سے ہر صاحب حیثیت ہے، خواہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے۔ وقت کے حالات کے ساتھ وہ ٹکرا بڑی مشکل سے رہا ہے، صورتحال بڑی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی میرا مسلمان بھائی وہ اس عزم کا پر قائم ہے کہ میں نے انشاءاللہ کل پرسوں جانور ذبح کرنا، چھوٹا یا بڑا، عزیزو نیت خالص، نیت خالص کریں تاکہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے جو اجر مقدر کیا گیا وہ اجر ضائع نہ ہو جائے۔ خلوص نیت یہ کسی بھی عمل کا بنیادی وصف ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کرنا کوئی معمولی کام ہے۔ دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، جائیدادیں چھوڑ دینی، اقربا کو چھوڑ دینا، سفر کی صعوبتیں اختیار کرنا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے روایت فرمایا، میرے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، میرے اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال کا دار و مدار، قبولیت کا جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی دنیاوی غرض سے نیت کی، سفر کے ہجرت کی ہے، وہ اسے پا لے گا۔ جس نے کسی عورت کے ساتھ یا کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ شادی کی خواہش سے ہجرت جیسا سفر کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے وہ نکاح مل جائے مگر اللہ کی جناب میں اس کا اجر نہیں ہوگا۔ لہذا میری آج کی اسپیشل آپ سے درخواست کہ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں۔ دکھاوا، یہ شیطانی وسوسے یا لوگوں کی واہ واہ یا اپنے بچوں کی باعث خوشی، اس کو قریب بھی نہ پٹکنے دیں۔ باتیں باقی اتنی شہرت پا چکی ہیں کہ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے جانوروں کو بے عیب رکھیں۔ معمولی چھوٹا موٹا کوئی جانور ہلکا پھلکا، کوئی کان کٹ گیا، کوئی سینگ تھوڑا سا اگر وہ بر گیا ہے، اتنے چھوٹے موٹے یا معمولی لنگڑاٹ، یہ عیوب جانور کی قربانی میں ماننے نہیں ہیں، لیکن کوئی ایسا عیب جو دکھانے دیکھنے میں بادی النظر میں جانور کو عیب دار کرتا ہو، تو ابھی سے وقت ہے، 2-3 دن باقی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پھر غور کریں۔ سرکار ابد قرار علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم حضور نے 3 حصوں میں فرمایا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ میں رکھیں، ایک حصہ غربات فقراء میں تقسیم کریں، اور ایک حصے کو اپنے احباب میں بطور تحفہ کے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت، اور حضور سے یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھنا چاہیے۔
بلا شبہ یہ فرمان ہے، لیکن ہمارے فقہائے امت نے ان چیزوں کو پر غور و فکر کرنے کے بعد کہ اگر کسی آدمی کی فیملی بڑی ہے، بچے زیادہ ہیں، اس نے کوئی اپنے لیے پس انداز کر بھی لیا ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ افضل عمل یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت تقسیم کر دے۔ ان چیزوں کے اوپر تیسرے نمبر پر میری آج آپ سے گزارش، ہو سکتا ہے عید کے دن وقت کم ہوتا ہے، یہ باتیں نہ ہو سکیں، کہ یہ دن ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ عید الفطر ہو گیا، عید الاضحیٰ ہو گیا، یہ اسلامی تہواروں میں مقدس ترین تہوار ہیں۔ ان دنوں میں بالخصوص، عام حالات میں بھی، لیکن ان دنوں میں بالخصوص دلوں سے قدورتیں اور نفرتیں مٹانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی کسی بہن سے نہیں بنتی ہے، یا آپ کا کسی اپنے بھائی سے اختلاف ہو گیا ہے، کسی عزیز رشتہ دار سے، کسی اڑوسی پڑوسی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، انسان ہیں ہم، معاشرے میں رہتے ہیں، اور زندگی میں تلخیاں، محبتیں یہ سب چلتی ہیں۔ کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے، میری آپ سے التجا کہ خدا کے لیے آگے بڑھ کر کے آپ پہل کریں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ اور میری عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے کھلے دل سے معافی کی درخواست کرتا ہے تو آپ معاف کرنے میں جز بز نہ کریں، معاف کر دیں، اپنے دلوں کو ہلکا کریں، سینوں میں کشادگی پیدا کریں۔ یہ محبتیں بانٹنے کے دن ہیں، نفرتیں مٹانے کے دن ہیں، یہ نفرتیں بڑھانے کے دن نہیں ہیں۔ عید اسی کی ہے جو اپنے اعزاء اقرباء کے دل میں رہتا ہے۔ اس کی کیا عید ہے؟ جس کے رویے سے لوگ تنگ ہیں، جس کی سخت اخلاقی سے لوگ تنگ ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے التجا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں نظر کریں، اپنے احباب میں نظر کریں، اہل محلہ میں نظر کریں، کہ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ اس طرز کا ہے، اس کے لیے بالکل کھلے دل سے اپنے سینے میں کشادگی پیدا کریں اور معافی طلب کریں۔ اگر کوئی بھائی آپ سے صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے تو آپ کو بھی قطعاً حوصلہ کرنا چاہیے کہ جتنا بڑا مرضی اختلاف ہو، میرے دروازے پر آ گیا، مجھ سے کہہ دیا اس نے، جا بھائی میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ میں یہ کئی دفعہ بات سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، دیکھو نا، میرے اوپر کوئی FIR درج ہو جائے، میرے اوپر قتل کا الزام ہو اور وہ جرم میرے لیے ثابت ہو جائے، اس تمام تر کوشش کے باوجود میرے نہاں خانہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے۔ میں اپنے لیے معافی پسند کرتا ہوں، جرم کرنے کے بعد اپنے لیے معافی پسند کرتا ہوں، تو میں یہ حوصلہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں پیدا کرتا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں اپنے غصوں کو، اپنی قدورتوں کو، نفرتوں کو کم سے کم کریں اور لوگوں کے لیے خوش دلی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ میری آج کی کچھ التجائیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی پوری ہوئیں۔ اللہ سبحانہ آپ کو مجھے برکت دے۔ 2-3 باتیں بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو ہر سال میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ قربانی کی کھالوں کے بارے میں آپ جہاں مطمئن ہیں کہ فلاں ادارہ اچھا کام کر رہا ہے، فلاں جگہ میرے لیے بہت سکون کی باعث ہے، اطمینان کا جہاں آپ کی مرضی چاہتی ہے آپ قربانی کے کھالوں کی، جانوروں کی مصرف جہاں دیں، مرضی آپ دیں، لیکن میری التجا آپ سے یہ ہے، اور آپ ہر سال محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، میری درخواست کو قبول کرتے ہیں کہ میرے سامنے ہمارا دینی ادارہ جامعہ فریدیہ اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے، علماء کی خدمت کر رہا ہے، علم دین کی خدمت کر رہا ہے، قرآن حدیث اور تفسیر کی وہ خدمت کر رہا ہے۔ اگر آپ کا جی مطمئن ہو اور جامعہ کے نظام تعلیم پر آپ مطمئن اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے قربانی کے جانوروں کی کھالا رضاکارانہ طور پر خود محنت سے یہاں دروازے پر پہنچائیں یا ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہم آپ سے وصول کر لیں گے۔ آخری بات، ان بھائیوں بیٹھ جو منظور صاحب کی ہو گیا، پریشانی کا دی ہے تو کہ نماز عید کا ٹائم 6:30، شیخ صاحب 6:30 بہت دیر ہو جائے گی،
5:30 پونے 6 ٹائم ہے. میری التجا ہے کہ اب 6 بجے، ہاں 11 منٹ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، 6 بجے ہم نماز عید رکھ لیں، یا بہت زیادہ 6:15 6:15 تو پونے 7 ہو جانے جے. یہ تسی نماز عید پڑھنا پڑھانے آپ 6:15 ٹھیک ہو گئے. 6:15 بجے انشاءاللہ ان بھائیوں کے حکم پر میں آپ سے 6:15 بجے ہماری نماز عید کی جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی. پہلے بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں ٹائم لیٹ نہیں کرتا، پھر اب خاص کر کے موسم کی شدت کا تقاضا ہے کہ ہم جتنا ٹائم پہ فارغ ہوں گے اتنا آپ اگلا کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے. 6:15 بجے 6:15 پر آپ کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں انشاءاللہ نماز عید کی جماعت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. کل آج 8 ہے نا جو حضور، آج 8 ہے. کل سے لے کر کل نماز صبح سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک میرے تمام بھائی جو نماز با جماعت ادا کریں تکبیرات تشریق کا خیال کریں. 3 مرتبہ کہنا مستحب امر ہے، سنت ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ نماز جماعت کے بعد تکبیر تشریق جو ہے وہ دہرانا ضروری ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھیں. اللہ سبحانہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. میں پھر عرض کر رہا ہوں 6:15 بجے 6:15 پر انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ کی جماعت قائم ہو جائے گی. تمام احباب سنت ادا فرما لیں.